اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین، یقین کیجئے اگر آپ کی خالی جیب ہے تو اس سے بھی آپ کے پیسے نکلیں گے۔ صرف ایک چھوٹا سا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ اس کو اچھی طرح کر لو پھر دیکھنا کیسے آپ کی زندگی بدلتی ہے، کیسے آپ کی زندگی میں آسانیاں آتی ہیں۔ انسان کی زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں، لیکن جو لوگ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، خاص وظائف کرتے ہیں، ان کے اوپر اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آپ اس خاص وظیفے کو اچھی طرح کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر بھی خصوصی رحمت کریں گے، آپ کو بھی بے پناہ دولت سے نوازیں گے، جس سے آپ کی زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ کی زندگی میں بہت سی مشکلات ہیں دولت کو لے کر، آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے، آپ اپنا گھر نہیں خرید سکتے۔ ناظرین، آپ اپنے بچوں کی شادی نہیں کر پا رہے کیونکہ آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے، آپ اپنی ضروریات کی چیزیں نہیں خرید پا رہے کیونکہ آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے، آپ اپنی بیماری کا علاج نہیں کروا پا رہے کیونکہ آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے۔ آپ بھی یہ چاہتے ہو کہ میں اچھے ڈاکٹر سے علاج کرواؤں، میرا مرض جاتا رہے۔ ناظرین، آپ اچھے ڈاکٹر سے علاج نہیں کروا پاتے کیونکہ آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے۔ ناظرین، آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی کچھ بنائیں اپنے بڑھاپے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ آپ جس بھی عمر بھی ہیں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہر کسی کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرے، کچھ بھی بنائے، لیکن کچھ بنانے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے، اپنی غیبی خزانوں سے نوازیں گے۔ ناظرین، اللہ پاک کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ پاک جس کی چاہے مدد کر دیں، بھلے ہی غیبی طریقے سے کر دیں۔ اللہ پاک سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ پاک رحیم ذات ہے، جس کو چاہے نواز دے، یہ اللہ پاک کی عطا ہوتی ہے۔ بس ناظرین، انسان کا کام ہے اللہ پاک سے اچھی امید رکھنا، اچھی طرح محنت کرنا، کوشش کرنا۔ آپ نے ناظرین محنت کوشش یہ کرنی ہے کہ اس وظیفے کو اچھی طرح کرنا ہے، جس ترتیب سے میں بتاؤں گا۔ دولت کو لے کر ناظرین آپ کے کوئی بھی مسائل ہیں انشاءاللہ وہ حل ہو جائیں گے۔ آپ نے بھلے کسی کا قرضہ دینا ہے، آپ اس سے پریشان ہو، انشاءاللہ قرض بھی اتر جائے گا۔ آپ نے اپنا گھر لینا ہے، انشاءاللہ گھر بھی لے پاؤ گے۔ کسی کی کوئی چیز دینی ہے، لینی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا آپ کی چیزیں ہیں بہت اہم ہیں، آپ کی زندگی کے لیے آپ نہیں لے پا رہے، انشاءاللہ وہ بھی لے پاؤ گے۔ المختصر یہ کہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے جو دولت کو لے کر ہیں۔ اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے، آپ نے کون کون سے کلمات کیسے پڑھنے ہیں۔ تو ناظرین، اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ سب سے پہلے ناظرین وقت اور احتیاط جان لیں، آپ نے اس وظیفے کو کرتے وقت کون سی احتیاط کرنی ہے۔ یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے ناظرین، اچھی طرح سمجھیے گا۔ سب سے پہلے وقت ہے کہ آپ اس عمل کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے تو جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس عمل کو اس میں کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور احتیاط اس میں یہی ہے کہ آپ نے عمل کو خاموشی کے ساتھ کرنا ہے، یقین کے ساتھ کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ ناظرین، آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ ناظرین، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، خاص کر عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ کسی بھی جگہ پہ لازمی نہیں آپ نے جائے نماز پہ بیٹھنا ہے، آپ چارپائی پہ بیٹھ جائیں، مصلے پہ بیٹھ جائیں، بیڈ پہ بیٹھ جائیں، کہیں پر بھی بیٹھ کر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اکثر لوگ وہم کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم وظیفے کے بعد وظیفہ کرنے سے پتہ نہیں کوئی نقصان ہو جائے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دن میں آپ جتنے بھی وظائف کرتے ہو اس سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، آپ نے اچھی طرح احتیاط جان لی۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے پاس ایک 10 روپے کا نوٹ رکھ لینا ہے۔ جب یہ آپ عمل کرو گے، عورت اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے، کوئی مرد اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، کوئی بچہ اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، تو آپ نے اپنے پاس 10 روپے کا ایک نوٹ رکھ لینا ہے،
چاہے آپ کی جیب میں وہ نوٹ ہے، چاہے آپ اپنے پاس رکھ لیں، سائیڈ پہ رکھ دیں، صرف آپ کے پاس نوٹ ہونا چاہیے جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور آپ نے باوضو اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین صرف آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کا حصہ ہے، آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے، کیونکہ اس سے آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے شیطان مردود سے۔ کیونکہ شیطان مردود، جب آپ کوئی بھی نیک عمل کرو گے تو شیطان مختلف طریقوں سے آپ کو وسوسہ ڈالے گا، آپ کو بہکانے کی کوشش کرے گا۔ تو آپ نے اس کو ٹھہر کر اور اچھے طریقے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ دونوں کو اکٹھا پڑھا جائے گا تو 1 شمار ہوگا۔ اس کو ناظرین آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ ثواب بھی مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین یہ آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ چھوٹے سے چھوٹا درود پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے کون سے کلمات پڑھنے ہیں، کیسے پڑھنے ہیں، اب اچھی طرح جان لیجئے۔ آپ نے ناظرین سورہ کوثر اور سورہ اخلاص آپ نے 33 بار پڑھنی ہے، صرف 33 بار۔ اور یہ کیسے پڑھنی ہے، اس کی ترتیب ایک مرتبہ سمجھ لیں۔ آپ سب سے پہلے پڑھیں گے سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ ایک بار کہیں گے یا غنیوں۔ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے، انشاءاللہ اس کو پڑھنے سے آپ غنی ہو جائیں گے، دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین یہ آپ کو ترتیب میں نے بتا دی ہے، پہلے سورہ کوثر پڑھیں گے، پھر یا غنیوں پڑھیں گے، اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ آپ تینوں کو ملا کر اکٹھا پڑھیں گے تو یہ 1 شمار ہوگا۔ آپ نے تینوں کو ملا کر پڑھنا ہے اور آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جب یہ آپ عمل کرو گے آپ دیکھو گے کیسے اللہ پاک آپ کو دولت سے نواز رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہر طرف سے دولت ہی دولت آئے گی۔ زندگی میں ناظرین آسانیاں ہی آسانیاں ملیں گی، خوشخبریاں ملیں گی۔ ناظرین عمل کا طریقہ باقی ہے، میں آپ کو اس کی فضیلت بتا رہا ہوں اس عمل کی، کہ اس کی اتنی فضیلت ہے جب آپ کرو گے آپ دیکھو گے کیسے ہر طرف سے خوشیاں آئیں گی۔ انشاءاللہ دولت ہی دولت ہوگی۔ آپ کا گھر نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اتنی دولت سے نوازیں گے آپ اپنا گھر خرید پاؤ گے۔ آپ نے اپنے بچوں کو کہیں داخل کروانا ہے، اچھے اسکول میں داخل کروانا ہے، آپ کے پاس فیس کا بندوبست نہیں ہے، آپ پیسے تو کماتے ہو لیکن ناظرین گھر کا خرچہ بھی آپ نے اٹھانا ہوتا ہے۔ آپ یہ چاہتے ہو کہ اتنی دولت آ جائے کہ بچے بھی اچھے اسکولوں میں پڑھ سکیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو غیبی خزانوں سے اتنی دولت عطا کریں گے، آپ کے بچے بھی اچھے اسکولوں میں پڑھیں گے۔ انشاءاللہ آسائشیں ہوں گی، آسانی ہوگی۔ کہنے سے مراد یہ ہے ناظرین آپ کی ہر حاجت، آپ کی ہر مشکل ختم ہو جائے گی۔ آپ کی جو پیسوں کی کمی ہے، دولت کی کمی ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک کی آپ کے اوپر خصوصی رحمت ہو جائے گی۔ آپ نے اولاد کی شادی کرنی ہے، آپ کے پاس پیسوں کا بندوبست نہیں ہو رہا، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کریں گے، آپ کو دولت سے نوازیں گے۔ ناظرین اس کے بعد دوبارہ پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، 7 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے 11 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، اونچی آواز میں کہنا ہے۔ باقی وظیفہ آپ ہلکی آواز میں کہہ سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے تو اس کی اتنی آواز ہو کہ آپ کے کانوں کو وہ آواز سنے۔ یہ عمل کا حصہ ہے، آپ نے لازمی کہنا ہے۔ ناظرین نوٹ کا طریقہ جان لیں، اب آپ نے نوٹ کا کیا کرنا ہے۔ ناظرین سب سے پہلے آپ نے ایک بار اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ جب آپ نے کلمات پڑھنے ہیں، ایک بار پڑھا گیا تو آپ نے اس نوٹ کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے
جب 33 مرتبہ پڑھنا ہے تو 33 مرتبہ ہی آپ نے اس نوٹ کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ ناظرین، آپ نے نوٹ رکھنا کہا ہے، آپ یہ اچھی طرح جان لیں، مرد اس کو اپنی جیب میں رکھیں گے، اگر مرد بٹوے میں پیسے رکھتے ہیں تو بٹوے میں رکھیں گے، اگر ویسے پیسے رکھتے ہیں تو ویسے پیسوں کے ساتھ رکھیں گے۔ کوشش کرنی ہے کہ اس نوٹ کو آپ نے خرچ نہیں کرنا۔ اور عورتیں جو ہیں وہ بھی اپنے پرس میں رکھ سکتی ہیں، شولڈر بیگ استعمال کرتی ہیں، وہاں پہ رکھ سکتی ہیں، جہاں پہ پیسے رکھتی ہیں کسی الماری میں گھر میں رکھتی ہیں، جہاں پہ قیمتی اشیاء پڑی ہوتی ہیں، آپ ان پیسوں کے ساتھ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی بہت برکت ہوگی، انشاءاللہ دولت کبھی ختم نہیں ہوگی اللہ پاک کے حکم سے۔ ناظرین، یہ آپ نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھو گے آپ کی زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں مشکلات بنی ہوئی ہیں دولت کی وجہ سے وہ خوشیوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ناظرین، آپ نے دعا بھی کرنی ہے کہ اے اللہ، جس مقصد کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے وہ مقصد میرا پورا کر دے۔ یقیناً ناظرین، آپ نے دولت کے لیے یہ عمل کیا ہے، اللہ پاک دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، لیکن ناظرین آپ نے اپنی زبان سے اس کا اقرار ضرور کرنا ہے، اللہ پاک سے مانگنا ہے، اللہ پاک سے مانگا جائے تو اللہ پاک ضرور عطا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ نماز کی پابندی لازمی رکھنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے، کیونکہ نماز انسان کو بہت سی برائیوں سے بچاتی ہے، بہت سی آپ کی مشکلات جو ہیں وہ صرف نماز کے ادا کرنے سے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔